بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 216 ہے، جس کا عنوان ہے باب السواک۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومنین پر گراں نہ ہوتا، اور زہیر کی روایت میں ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشوار معلوم نہ ہوتا تو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سواک کا لفظ سین کے کسرے کے ساتھ بولا جاتا ہے اور یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک فعل کے طور پر یعنی دانتوں کو صاف کرنا، اور دوسرا اس لکڑی کے لیے جس سے دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ صاحب المحکم کہتے ہیں کہ اس لفظ کے استعمال مذکر اور مؤنث دونوں طرح درست ہے۔ سواک کا فعل سا کا فمہو آتا ہے، یعنی اس نے اپنے منہ کو مسواک سے صاف کیا۔ سواک کی جمع سوک ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب۔ بعض نے سؤکن حمزہ کے ساتھ بھی جائز قرار دیا ہے۔ فقہا کے نزدیک سواک کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دانتوں سے میل، پیلاہٹ اور دیگر گندگیوں کو دور کرنے کے لیے لکڑی یا اس جیسی کسی چیز کا استعمال کیا جائے۔ جہاں تک سواک کے شرعی حکم کا تعلق ہے تو یہ سنت ہے، واجب نہیں، نہ نماز کے لیے اور نہ نماز کے علاوہ کسی اور حالت کے لیے۔ اس پر تمام معتبر علماء کا اجماع ہے، البتہ بعض حضرات اسے واجب بھی قرار دیتے ہیں، تفصیل آپ حضرات کے سامنے ہے۔ مسواک تمام اوقات میں مستحب ہے، لیکن 5 مواقع پر اس کی تاکید زیادہ ہے۔ پہلا موقع ہے نماز کے وقت، چاہے انسان پانی یا مٹی سے طہارت حاصل کیے ہوئے ہو یا فاقد الطہورین ہو۔ دوسرا موقع ہے وضو کے وقت۔ تیسرا موقع ہے قرآن کی تلاوت کے وقت۔ چوتھا موقع ہے نیند سے بیدار ہونے کے وقت، اور 5واں موقع ہے جب منہ کی بو یا صفائی میں خرابی محسوس ہو، اور یہ خرابی کئی وجوہات سے ہو سکتی ہے، جیسے کھانے پینے کا وقفہ، بدبودار چیز کا کھانا، زیادہ خاموشی یا زیادہ بولنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک زوال شمس کے بعد روزے دار کے لیے مسواک مکروہ ہے، تاکہ روزے کی حالت میں پسندیدہ بو جسے خلوف کہتے ہیں ختم نہ ہو۔ مسواک کے لیے افضل چیز پیلو کی لکڑی ہے، لیکن کوئی بھی چیز جو منہ کی صفائی کرے مسواک کا فائدہ دے سکتی ہے، جیسے کھرترا کپڑا یا انگلی وغیرہ۔ افضل یہ ہے کہ مسواک درمیانی سختی والی ہو، نہ اتنی سخت کہ منہ کو زخمی کر دے اور نہ اتنی نرم ہو کہ صفائی نہ کرے۔ مسواک عرضن کرنا مستحب ہے، یعنی دانتوں کی چوڑائی کے رخ پر، تاکہ مسوڑے زخمی نہ ہوں۔ اگر کوئی طولن کرے تو مکروہ ہے۔ مسواک کرتے وقت دانتوں کے کناروں، داڑھوں اور حلق کے اوپر والے حصے پر بھی نرمی سے پھیرنا مستحب ہے۔ ابتدا منہ کے دائیں جانب سے کرنا بہتر ہے۔ کسی دوسرے کی مسواک اس کی اجازت سے استعمال کرنا بھی جائز ہے، اور بچوں کو مسواک کی عادت ڈالنا مستحب ہے تاکہ وہ اس سنت کو اپنائیں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید، دوسرے ہیں عمر الناقد، تیسرے ہیں زہیر بن حرب بن شداد، چوتھے ہیں سفیان بن عیینہ، 5ویں ہیں ابو الزناد جن کا نام ہے عبداللہ بن زکوان القرشی، ثقۃ فقیہ، چھٹے ہیں الاعرج جن کا نام ہے عبد الرحمن بن ہرمز، اور 7ویں ہیں مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے خماسیات میں سے ہے، اور اس میں 2 مربع تحدیث اور اس کے علاوہ عنعنہ کا تذکرہ ہے، اور اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، ابو الزناد اعرج سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ لولا ان اشقہ، شق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انسان پر بھاری یا دشوار ہونا، یعنی ایسا معاملہ جو انسان پر سختی اور مشقت ڈالے۔ لہذا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں اس عمل کا حکم دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم نہ دینے کی وجہ امت پر مشقت کا خوف ہے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے لولا کے نحوی تجزیے میں کہا کہ یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک چیز اس لیے واقع نہیں ہوئی کیونکہ دوسری چیز موجود ہے۔ اس ترکیب سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم اس لیے نہیں دیا کیونکہ مشقت موجود تھی۔ لَأَمَرْتُهُمْ سے مراد ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ فرماتے تو مسواک کا حکم وجوب کے طور پر دیتے، جیسے کہ المرقات میں وضاحت کی گئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ مسواک کرنا واجب نہیں، کیونکہ اگر یہ واجب ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشقت کے باوجود اس کا حکم دیتے، جیسا کہ دیگر واجبات میں ہوتا ہے۔ اس بنا پر اکثر علماء نے سواک کو واجب قرار نہیں دیا، بلکہ بعض نے تو اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ صاحب فتح الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شافعیہ اور حنفیہ کے بہت سے علماء نے سواک کو وضو کے وقت اور نماز کے لیے اٹھنے کے وقت دونوں مواقع پر مستحب قرار دیا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ اختلاف نقل کرتے ہیں کہ سواک وضو کی سنت ہے یا نماز کی، ان کا مقصد شاید یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر سواک کو واجب کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، یعنی اگر امت پر مشقت نہ ہوتی، وہ کون سا موقع تھا؟ کیونکہ وہی موقع دیگر مواقع کے مقابلے میں سواک کے لیے زیادہ موقع اور اہم ہونا چاہیے۔ یہ بحث دراصل حدیث کے مختلف الفاظ پر مبنی ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضو، اور بعض میں ہے عند کل وضو، اور بعض میں ہے عند کل صلاۃ۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں جو امام مالک نے ابو زناد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اس میں مع کل صلاۃ کے الفاظ آئے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس لفظ کو شاذ قرار دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ الموطا کی تمام روایات میں یہ لفظ صرف معن بن عیسیٰ کی روایت میں آیا ہے، اور وہ بھی عند کل صلاۃ کے الفاظ کے ساتھ۔ اسی طرح امام نسائی نے قتیبہ کے واسطے سے امام مالک سے یہی الفاظ نقل کیے ہیں، اور امام مسلم نے ابن عیینہ کے واسطے سے ابو زناد سے یہی روایت کی ہے۔ البتہ سعید بن ابی بلال نے ابو زناد سے مال وضو یعنی وضو کے ساتھ سواک کی روایت نقل کی ہے، جیسے امام احمد نے بیان کیا ہے۔ امام احمد نے ہی ابو سلمہ کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں نقل کی ہے، جس میں الفاظ ہیں لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ كُلِّ صَلَاةٍ بِسِوَاكٍ، یعنی ہر نماز کے وقت وضو کا اور ہر وضو کے ساتھ سواک کا حکم دیتا۔ اسی طرح زید بن خالد کی روایت میں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، عن کل صلاح کے الفاظ آئے ہیں، اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابن ابی خیثمہ نے اپنی تاریخ میں سند حسن کے ساتھ نقل کی ہے، اس میں لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا يَتَوَضَّؤُونَ، یعنی جس طرح وہ وضو کرتے ہیں اسی طرح ہر نماز کے وقت سواک کا حکم دیتا۔ یہ تمام روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سواک کا استحباب وضو اور نماز دونوں مواقع پر موقع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ دونوں مواقع یا ان میں سے کوئی ایک موقع ہو سکتا ہے جس میں امت پر مشقت کے اندیشے کی بنا پر وجوب کا حکم نہیں دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن روایات میں آپ علیہ السلام نے نماز کے وقت سواک کا ذکر فرمایا وہاں عندہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جن روایات میں وضو کے ساتھ سواک کا ذکر ہے وہاں مع کا لفظ آیا ہے، اور بعض اوقات عندہ بھی استعمال ہوا ہے۔ علامہ رضی رحمہ اللہ نے شرح الکافیہ میں ان دونوں الفاظ کے فرق کو واضح کیا ہے۔ عندہ کا مطلب ہے کسی چیز کے قریب ہونا، چاہے وہ قرب حسی ہو یا معنوی، جبکہ مع کا مطلب ہے ساتھ ہونا، یعنی یا تو ایک ہی وقت میں ہونا یا ایک ہی جگہ میں ہونا، اور اس میں ظرفیت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک مع کا استعمال حالت اجتماع پر دلالت کرتا ہے۔ علامہ رضی مزید فرق بیان کرتے ہیں کہ فعلنا معاً یعنی ہم نے کوئی کام اکٹھے کیا، اس میں اجتماع حال کا مفہوم ہے،
جبکہ فعلنا جمیعاً کا مطلب ہے ہم سب نے وہ کام کیا، چاہے ایک ساتھ ہوں یا الگ الگ۔ اس تفصیل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عندہ کا مفہوم مع سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ معیت میں عندیت شامل ہوتی ہے، لیکن عندیت میں معیت ضروری نہیں۔ لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں سواک کا حکم دیتا، تو نماز کے وقت عندہ کا استعمال اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سواک نماز کے قریب یعنی نماز کی تیاری کے طور پر مشروع ہے، اور وضو کے ساتھ ماء کا استعمال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سواک وضو کے ساتھ متصل اور اس کے ساتھ ہی انجام دیا جانے والا عمل ہے، یعنی وہ وقت جس میں وضو کیا جاتا ہے اسی وقت سواک بھی کیا جائے۔ آپ عندہ اور ماء کا فرق اس نقشے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں سب سے زیادہ واضح اور صریح روایت وہ ہے جو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع الوضوء عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کے ساتھ سواک کا حکم دیتا۔ اس روایت کو امام شوکانی نے نین الاوطار میں نقل کیا ہے، اور علامہ نیموی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ یہ روایت اس بات کی صریح دلیل ہے کہ سواک جس وقت پر سب سے زیادہ موقت اور مطلوب ہے وہ نماز کے وقت وضو کا موقع ہے، نہ کہ صرف نماز کے لیے کھڑے ہونے کا لمحہ یعنی تحریمہ کے وقت۔ لہذا بعض حنفی علماء نے جو یہ تعویل کی ہے کہ عند کل صلاح سے مراد عند وضوء کل صلاح ہے، وہ غیر ضروری ہے، کیونکہ حدیث نے خود وضاحت کر دی ہے کہ سواک کا محل وضو ہے۔ چونکہ سواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، جیسے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کی روایت میں آیا ہے کہ مسواک منہ کو پاک کرتی ہے، اور منہ وہ راستہ ہے جس سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے کہ امام بزاز کی روایت میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ تو اس مناسبت سے سواک کا محل وضو کے وقت خاص طور پر مزمزہ کے ساتھ ہونا زیادہ موزوں ہے۔ البتہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے وقت یعنی تحریمہ کے وقت مسواک کے استحباب کا انکار نہیں، جیسے دیگر مواقع پر بھی فقہا نے سواک کے استحباب کو تسلیم کیا ہے، لیکن اصل بحث اس بات پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر سواک کو واجب کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اگر امت پر مشقت نہ ہوتی تو وہ کون سا موقع تھا، اور وہ وضو ہی ہے، جیسے کہ مذکورہ روایات سے واضح ہوتا ہے۔ رد المحتار میں ہے کہ جب لوگوں سے ملاقات کے وقت سواک مستحب ہے تو نماز کے وقت کیوں نہ ہو، حالانکہ نماز تو رب تعالیٰ سے مناجات کا موقع ہے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے وقت سواک کے استحباب کی حکمت یہ ہے کہ یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ وہ حالت کامل صفائی اور طہارت کی ہو تاکہ عبادت کی عظمت اور شرف ظاہر ہو۔ یعنی جب بندہ رب سے مناجات کے لیے کھڑا ہو تو اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو جیسا کہ اس کا باطن اخلاص سے روشن ہو۔ اسی مفہوم کی تائید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، جسے امام بزاز نے نقل کیا ہے کہ جب بندہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی تلاوت کو سنتا ہے اور مسلسل قریب آتا ہے، یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منہ کی صفائی اور خوشبو فرشتوں کی قرب اور روحانی اثرات کے لیے بھی اہم ہے۔ البتہ یہ روایت سابقہ وضاحت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی تکمیل کرتی ہے، کیونکہ سواک کا اصل محل وضو کے وقت ہے اور نماز کے وقت بھی اس کی فضیلت باقی ہے، خصوصاً جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے والا ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے ہم اس حدیث کے فوائد کو ذکر کرتے ہیں۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سواک کا استعمال شرعاً مشروع اور مستحب ہے، اور ہر نماز کے وقت اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ صفائی اور طہارت پر کس قدر زور دیتی ہے، کیونکہ صفائی نہ صرف جسمانی صحت کا ذریعہ ہے بلکہ معاشرتی محبت، انسیت اور باہمی قربت کا بھی سبب بنتی ہے۔ مسواک کے حکم میں کئی حکمتیں اور بے شمار فائدے پوشیدہ ہیں۔ یہ منہ کو پاک کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔
مسواک منہ کو کھانے کے ذرات، بدبودار اثرات، معدے کی بو، مسوڑوں یا دانتوں کی خرابی سے پیدا ہونے والی بدبو سے پاک کرتی ہے۔ یہ دانتوں اور زبان کو غیر طبعی رنگت اور پلاہٹ سے صاف کرتی ہے، منہ کو بیماریوں سے بچاتی ہے، داڑھوں کو کیڑا لگنے سے محفوظ رکھتی ہے، مسوڑوں کو کمزوری، پھٹنے یا ڈھیلا ہونے سے بچاتی ہے، اور دانتوں کے درمیان جمع شدہ غذا کی سڑاہٹ سے معدے کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس سے منہ کی خوشبو بھی بہتر ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ شریعت نے سواک پر زور دیا ہے، اسے اللہ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا ہے اور ہر وقت اس کے استعمال کی ترغیب دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سنت پر بہت زیادہ عمل فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب گھر میں داخل ہوتے یا نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے سواک فرماتے، جیسا کہ آگے آنے والی احادیث میں اس کی تفصیل آئے گی۔ لہذا ہر صاحب عقل شخص کو چاہیے کہ وہ اس عظیم سنت سے محروم نہ رہے اور اس آسان اور بابرکت نعمت کو ضائع نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بے حد شفقت اور رحمت فرماتے تھے۔ آپ نے سواک کو واجب نہیں فرمایا، حالانکہ اس میں بڑی فضیلت ہے، صرف اس لیے کہ کہیں امت پر مشقت نہ پڑے۔ یہ آپ علیہ السلام کی امت کے ساتھ نرمی اور آسانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اسی طرح حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس سے دین میں آسانی کی فضیلت پر استدلال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو چیز دین میں مشقت پیدا کرے وہ مکروہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ اسی اصول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب آپ علیہ السلام کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ علیہ السلام ہمیشہ آسان کام کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ امام محلب رحمہ اللہ نے اس حدیث سے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور میں اجتہاد کی اجازت تھی جن میں وحی نازل نہ ہوئی ہو، کیونکہ آپ نے سواک کو واجب نہ کرنے کی وجہ مشقت کو قرار دیا۔ حالانکہ اگر حکم صرف وحی پر موقوف ہوتا تو وجوب کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ اس پر کوئی نص وارد نہیں ہوئی، نہ کہ مشقت کا وجود۔ یہ نکات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں رحمت، آسانی اور اجتہاد کی گنجائش موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان اصولوں کی عملی ترجمان ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق فوائد اور سوالات کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔